السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم حافظ محمد اشکر المقدار شفا سے میں مخاطب ہوں، فاضل طب جراحت اور فاضل کرم مفرد اعضاء۔ اب میں موٹاپا کیونکہ بہت ساری پریشانی کا باعث ہے اور پوری دنیا کے اندر موٹاپے کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ ہمارے پاس خاص کر کے وہ خواتین آتی ہیں جن کی شادی ہونے والی ہوتی ہے اور موٹاپے کی وجہ سے ان کا وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو وہ جب بھی کوئی رشتے دار کا معاملہ چلتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ وزن بہت زیادہ ہے، موٹاپا اب بھی شادی سے پہلے اتنا ہے تو بعد میں کیا ہوگا۔ الحمدللہ میں نے بہت سارے کامیاب علاج کیے ہیں اور یہ ہمارے پاس ایک مکمل ہسٹری مریضوں کی لکھی ہوتی ہے رجسٹر کے اندر، کسی وقت بھی کوئی بھی آ کے ہم ان کو دکھا سکتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ کعبہ بتا کر، غذا بتا کر اور دوائی کے ساتھ 3 ہفتوں کے اندر 21 kg تک وزن کم کیا ہے۔ اور اس آئے مریضہ ہمارے پاس صرف موٹاپے کی دوائی لینے کے لیے تھی، مگر اس نے بتایا کہ صرف موٹاپے کی وجہ سے نہیں بلکہ مجھے اور بھی پرابلم تھی، سیلان جس کو ہم اپنی طب کی زبان کے اندر کہتے ہیں، وہ بھی بہتر ہو گیا۔ حالانکہ وہ دوائی انہوں نے صرف موٹاپے کے لیے ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ سیلان کا معاملہ بھی بہتر ہو گیا۔ اور اسی طرح اس کو گلٹی وغیرہ بنی ہوئی تھی، وہ بھی اس کی جو ہے وہ تحلیل ہو گئی۔ تو موٹاپا اصل میں ہے کیا؟ موٹاپا یہ ہے کہ لوگ ابلے چاول زیادہ استعمال کرتے ہیں، خشک سر چیزیں استعمال کرتے ہیں، لسی وغیرہ بہت زیادہ پیتے ہیں، خالی پیٹ پانی پیتے ہیں اور ایسی رطوبت والی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور جوس بنا بنا کے بہت زیادہ پیتے ہیں۔ میرے تجربے کے اندر جو چیز آتی ہے نا، میں الحمدللہ ایک ایسی جگہ پر بیٹھتا ہوں جہاں پر پبلک بہت زیادہ آتی ہے، یعنی ہمارے بزرگ ہیں تحریک لبیک کے مرکزی نائب امیر پیر سید طیب حسن بخاری، اتوار والے دن میں ادھر بیٹھتا ہوں تو ادھر مریض مختلف قسم کے، کوئی کینسر کا آتا ہے، کوئی جو ہے جن کے گردے واش ہوتے ہیں وہ آتا ہے، کسی کے پیٹ کے اندر پانی پڑا ہوتا ہے، اور زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہاسپٹل سے ڈائریکٹ مریض ہمارے پاس لے کر آتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ کریم ان کو بہتر کر دیتا ہے، بہت سارے مریض بڑی ساری دعائیں دیتے ہیں۔ تو آج میں موٹاپے کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ موٹاپا وجہ کیا ہے، کہ لسی زیادہ استعمال کرتے ہیں یعنی تری والی چیزیں، اور جوس وغیرہ بہت زیادہ پیتے ہیں، بوتلیں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ میرے پاس ایسا ہی ایک مریض آیا تو اس نے بتایا کہ ان کی دکان جو ہے نا وہ کریانے کی ہے، تو وہ ادھر بوتل کھولتا ہے ادھر پی لیتا ہے، بوتل کھولتا ہے ادھر پی لیتا ہے۔ اور ایک مریضہ آئی، اس نے بتایا کہ یہ نا جوس بنا بنا کے نا گھر کے اندر وہ گرینڈر رکھا ہوا ہے تو جوس بنا بنا کے پیتے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ وزن بہت زیادہ بڑھ گیا اور بعد میں پھر ان کے لیے پریشانی بن گئی۔ تو پریشانی والی بات نہیں ہے، سب سے پہلے ہم علاج بالغذا کرتے ہیں، یعنی کھانے پر پینے والی چیزیں بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں استعمال کرنی ہے اور یہ استعمال نہیں کرنی۔ اور اس کے ساتھ پھر آج میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کعبے سے بھی آپ اگر کعبہ بھی استعمال کریں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ سبز چائے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور لیمن گراس کعبہ جو ہے یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کا وزن کم ہوگا۔ اسی طرح لونگ اور دال چینی کا کعبہ اگر آپ استعمال کریں گے، صبح شام 2 ٹائم 5-7 لونگ لے لیں، 11 تک بھی کر سکتے ہیں، تاک آپ نے لینی ہے، اور دال چینی 1 انچ کے 2-3 پیس لے لیں، ان کو توڑ لیں، 1 کپ پانی ابلنے کے لیے رکھیں، جیسے ہی پانی ابلنا شروع ہو جائے لونگ اور دال چینی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں، ڈال کے اوپر سے ڈھکن دے کے آپ نے آگ بند کر دینی ہے 5 منٹ کے لیے، وہ چولہے کے اوپر پڑا رہے۔ 5 منٹ کے بعد آپ نے اس کو ڈھکن اتار کے اس کو بھون لینا ہے، اور بھوننے کے بعد چینی شہد جو دل کرتا ہے ڈال کے آپ صبح شام 2 ٹائم یہ کعبہ استعمال کریں گے۔ اور ساتھ یہ تری والی چیزیں جہاں جیسے جو رطوبت پیدا ہوتی ہے، لیکوڈ چیزیں، جوس وغیرہ، لسی وغیرہ اور ابلے چاول وغیرہ، خاص کر کے یہ چیزیں اگر آپ چھوڑیں گے اور ساتھ یہ کعبہ استعمال کریں گے تو آپ مجھے فون کر کے بتائیں گے کہ حکیم صاحب ہم نے تو آپ سے دوائی بھی نہیں لی، صرف غذا آپ کی بتائیوں پر عمل کیا ہے۔ اور ہمارے پاس ناروبال سے ایک مریض آئی، اس نے کہا کہ آپ نے نا ایک گاؤں کے اندر کیمپ لگایا تھا، آپ اور آپ کی بیٹی نے، میری بیٹیاں نا 2 طبیبہ ہیں اس شعبے کے اندر،
ہمارا الحمدللہ یہ خاندانی سسٹم ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دو نسخہ کسی سے پوچھ لیا اور وہ حکیم بن گئے. وہ حکیم نہیں ہوتے، وہ بلکہ اپنے شعبے کی بدنامی کا باعث ہوتے ہیں. اور مجھے بڑی افسوس ہوتا ہے جب ہم یہ فیس بک اور یوٹیوب پر دیکھتے ہیں نا کہ ایک نسخہ ادھر سے پکڑ لیا، ایک ادھر سے پکڑ لیا، نہ اس کا مزاج کا پتہ چلتا ہے نہ اس کے طریقے کا پتہ چلتا ہے. تو وہ افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہے طبیب نہیں ہے بلکہ یہ تو طب کی بدنامی کا باعث ہے. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ ہمارا ایک یہ پورا ایک خاندان اس سسٹم کے اندر ہے. اور آپ ہمارے پاس آئیں، ہمیں انشاءاللہ ہم سے رابطہ کریں اور آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گی. ہمارے لیے جو ہمارے پاس مریض ایک دو دفعہ آ جاتا ہے نا تو وہ دوسروں کو کہتا ہے کہ اگر چھوٹا موٹا آپریشن کا مسئلہ ڈاکٹر بتا دینا تو آپ نے آپریشن نہیں کروانا، ایک دفعہ آپ ان کے پاس چلے جائیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. میرے پاس بے شمار ایسے مریضوں کی گوائیاں لکھی ہوئی ہیں، ان کے پاس میرے پاس ان کے ایڈریس اور نمبر موبائل لکھے ہوئے ہیں. اگر کوئی چاہے تو میں اس کو وہ نمبر بھی دکھا سکتا ہوں. ایک مریض ہمارے پاس آیا جس کو ایک بال جو تھا نا وہ ڈاکٹروں نے ڈال دیا تھا، اس کا ہارٹ کا مسئلہ تھا اور وہ بعد کے اندر اس کو کچھ وقت کے بعد تکلیف ہوئی. وہ پنجاب کارڈیالوجی لاہور گیا اور اس نے جا کر ادھر سے دوائی لی تو وہ کہنے لگے ہم نے آپ نے کو داخل نہیں کرنا، ہمارے پاس رش بہت زیادہ ہے، آپ یہ دوائی لیں اور چلے جائیں. وہ کہنے لگا کہ مجھے تکلیف تو پھر وہی ہو رہی ہے، تو آپ کہتے گھر چلے جاؤ. میں کیسے چلے جاؤں؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی بس ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، آپ کو ایک سٹنٹ ڈال دیا ہے تو بعد میں پھر دوبارہ آنا. وہ جب اس کو تکلیف تھی اس کو کسی نے اسی طرح بتایا جیسے ہمارے پاس مختلف مریض لاہور سے، جیلم سے، راول پنڈی سے، فیصل آباد سے، مانا والے سے، مختلف شہروں سے آتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جب آیا انہوں نے دوائی شروع کی تو اس کے الفاظ یہ تھے کہ حکیم صاحب اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا آپ کا تو مجھے یہ سٹنٹ نہیں پڑنا تھا، بلکہ سٹنٹ کے بغیر ہی میں نے ٹھیک ہو جانا تھا. آپ ایک دفعہ انشاءاللہ ہم سے رابطہ کریں اور پھر دیکھیں اللہ کے فضل سے آپ